جو سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں یہ نیند کی مسافتیں ایک طویل نظم ہے جو 1980 میں پہلی بار چھپی اور 1973 سے اس کی لکھنا شروع ہوئی. میں اس کے بہت ساری چیزوں میں شامل رہا ہوں اور اس کے اتفاق سے اس کا پہلا پبلشر بھی میں خود تھا. اور وہ اس زمانے میں کیونکہ اس کو وہ ہینڈ کمپوزنگ ایک ٹائپ پر تھی اور ہینڈ کمپوزنگ ہوتی تھی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سے لفظ ب لفظ تقریباً 5 دفعہ گزرا ہوں. تو عزرا عباس کی نظم اور اس نظم کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ اسے نثری شاعری کے لیے ایک بنیادی دستاویز کے طور پر بھی اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد کہا گیا کہ اگر ایسی نثری نظم ہوتی ہے تو اسے ہم فارم کے طور پر قبول کر سکتے ہیں. تو عزرا عباس کی یہ پہلی نظم تھی اور اس کے بعد سے اب تک ان کے 7 کلیکشن آ چکے ہیں اور ان کی شارٹ سٹوریز کا بھی ایک کلیکشن آیا ہے, ایک ناول بھی آیا ہے اور یا ایک میرا بچپن یادداشتوں کا مجموعہ ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوا اور پہلے بھی ترجمہ ہوا اور یہ نظم بھی ہوئی پہلے ترجمہ. تو ڈیزی راکویل جو ہیں انہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے اور ڈیزی جو ہیں وہ ہمارے اس سال کی دنیا بھر میں چند نمایاں شخصیات میں سے ایک ہیں. ان کو بکر انٹرنیشنل پرائز لاسٹ ایئر جو گیتانجلی شریف کے ناول پر ملا اس کا ترجمہ انہوں نے کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان کے بہت مشہور افسانہ نگار اور معروف منٹو میرا دشمن میرا دوست اس کے ان کے اپندر ناتھ عشق ان کے افسانوں کا انہوں نے ترجمہ کیا, تمس کا انہوں نے ترجمہ کیا اور اب جو ہے گیتانجلی شریف کے ناول ریت سمادھی کا ترجمہ کیا. تو ریت سمادھی خاص مقبولیت اس نے حاصل کی ہے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ عزرا جو ہیں اپنی نظم پڑھیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا انگریزی ترجمہ جو ہے وہ ڈیزی راکویل پڑھیں گی اور اس طرح آپ کو 2 زبانوں میں ایک شعر کے سفر کرنے کا کچھ اندازہ ہو سکے گا کہ محسوسات جو ہیں ایک زبان سے دوسری زبان میں کیسے سفر کرتی ہیں. تو یقیناً یہ ایک خوشگوار تجربہ ہوگا. لیٹ بی سی. اور اس کے بعد ہم ڈیزی سے پوچھیں گے کہ ترجمے کے سلسلے میں اگر انہیں کوئی دشواری پیش آئی تو وہ کس طرح کی تھی تاکہ ہم تھوڑا سا تخلیقی عمل کے بارے میں اور اس کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کر سکیں. تو عزرا آپ اور ڈیزی اور آپ کے حوالے. اب اس کتاب کا نام ہے نیند کی مسافتیں, جو میں نے اپنی ماں کے نام کی ہے. یہ کتاب مجھے اپنی ماں بہت اچھی لگتی تھی, بہت سیدھی تھی. شکر کہ وہ مجھ پر نہیں گئی. تو یہ ہے جناب اس کتاب کا پہلا کانتو. پانی پہ چلتے ہوئے پاؤں ہمارے ہی تھے, پانی پہ چلتے ہوئے پاؤں ہمارے ہی تھے. سطراتے ہوئے لباس اور ان کو چھو لینے کی خواہش میں تم. ہمارے گلابی رنگ کیا تمہاری انگلیوں کے پوروں سے لگے ہیں؟ ہمارے گلابی رنگ کیا تمہاری انگلیوں کی پوروں سے لگے؟ تمہیں پتہ نہیں تتلیاں انہی رنگوں کو تو ڈھونڈ رہے ہیں. تتلیاں انہی رنگوں کو تو ڈھونڈ رہے ہیں. تم انہیں مت چھونا,
وہ ہمارے گلابی رنگ لے کے اڑ جائیں گی. اور پانیوں پہ چلتے ہوئے پاؤں دیکھیں گے. شاید وہ ہمارے ہی ہوں گے. ہم تو جب اپنی ماؤں کے زانوں سے لگے کپڑے سی رہے ہوں. ہم تو جب اپنی ماؤں کے زانوں سے لگے کپڑے سی رہے ہوں گے اور باورچی خانوں سے مسالوں کی خوشبو اٹھ رہی ہوگی. کیا یہ سچ ہے؟ اگلے دنوں میں سورج کے پیچھے جلتے ہمارے بدن ہمارے گناہوں کا حساب دیں گے اور پرندے ہماری آنکھیں اپنے پروں سے لے کر اڑ جائیں گے. خیال رکھنا. سچ ہے ہمارے ہاتھوں میں بھی محبت سے وزنی لفظوں کی خوشبو ہے. راتوں کو ہم اپنے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں جب ہاتھوں میں پڑی ہوئی چوڑیاں بجنے لگتی ہیں. بازوؤں سے نیچے دور تک پھیلی ہوئی مدھم خوشبو. ہمارے خواب ہم سے دور کہاں جشن منا رہے ہیں. ہمارے خواب ہم سے دور کہاں جشن منا رہے ہیں. ہم راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں جب ہاتھوں میں پڑی ہوئی چوڑیاں بجنے لگتی ہیں. بازوؤں سے نیچے دور تک پھیلی ہوئی مدھم خوشبو. ہمارے خواب ہم سے دور کہاں جشن منا رہے ہیں. شام کا پہلا دن ہم سے کیوں جدا ہو. شام کا پہلا دن ہم سے کیوں جدا ہو گیا. اچھا. Okay. پہلا حصہ. So first I wanted to say that we first practiced this today, and I learned something that had never occurred to me before about translating poetry, which is that when you're translating, you're sitting all alone with the poem and you think of it as a solitary thing in your head. And I forgot that when somebody reads an Urdu poem aloud, there are certain performance aspects that are very important. Like, even if this is not a ghazal, there's still, Azra repeats certain lines for emphasis. And so when I read it out loud to her, it sounded kind of pika, because she said, put a little drama into it, repeat some sentences. And I felt confused because I didn't know what to repeat. She said, repeat what I repeated. So while she was reading, I was highlighting what she repeated. I might have missed some. But I've never, when you read in English, you don't read this way. Yep. So reading it this way will be an additional act of translation that is in progress. Exactly. That you will witness. So you can tell me if I've done. I don't think I'm going to be dramatic enough, though. I'm just warning you right now. Okay. Sure. But let's try. Please. Okay. Feet walking on water. Those were ours. Feet walking on water. Those were ours. And longing to touch rustling clothing. That was you. Did the tips of your fingers rub off our pink colors? Did the tips of your fingers rub off our pink colors? You don't know this. But butterflies search for these colors. Don't touch them. But
Butterflies search for these colors. Don't touch them. They will take our pink colors and fly away, and the feet walking on water will see that they are perhaps our own. But when we are stitching clothing by our mother's sides, when we are stitching clothing by our mother's sides and the aroma of spices rises from kitchens, it is true, in the coming days, our bodies burning behind the sun will give an accounting of their sins. Yes, yes. No. And birds will hide our eyes with their wings and fly away. Should I repeat that one? Yeah. Okay. And in the coming days, our bodies burning behind the sun will give an accounting of their sins, and birds will hide our eyes with their wings and fly away. It is true that in our hands still lies the fragrance of words weightier than love. At night, we rise from our beds when the bangles on our wrists begin to chime, and a faint scent rolls off our arms and wafts afar. Where are we going? Lights follow in the darkness, but why are we at our own doorways when we wish to walk on open waters? Why are we at our own doorways when we wish to walk on open waters? Far from us, our dreams celebrate, but where? Why has the first day of evening forsaken us? Good. Thank you. Better? ठीक हुआ? अभी तक तो ठीक हाँ, है, अब मुझे पता है ना। पढ़ूं? जी जी प्लीज। शाम का पहला दिन सॉरी खाली बिस्तरों पर रखे हुए तकिए उदास लड़कियों की तरह पड़े हैं। खाली बिस्तरों पर रखे हुए तकिए उदास लड़कियों की तरह पड़े हैं। हवा के साथ शोर मचाती जिस्मों में उतरती मौसीकी, पानी लेने जाते हुए बादल, घरों को लौटते हुए लोग, आगे बहुत आगे, जहाँ ख्वाबों के बोझ से गर्दनें झुकी जा रही हैं। सीनों में ठंडे पानी की नदी बह रही है। सफ़ेद परिंदे अपनी चोंच हवा में लेकर उड़ते हैं। सफ़ेद परिंदे अपनी चोंच में लेकर उड़ते हैं। कबूतरों की जोड़ियां एक दूसरे का पीछा करती हैं। जहाज साहिलों पर लंगर अंदाज है। ऐसा से कदम छू लो, इन साहिलों तक होकर आ जाओ, इन साहिलों तक होकर आ जाओ। समंदरों के आधे हिस्से के पे धूप रह गई है और कदम मसाफतों की भीड़ में बहने लगे। तन्हाई के गिर्द हाँकती आँखों से आँखों के सफ़र के दुख अजाबों के बहिश्तों को दे दो और दूर सफ़ेद फूलों के घने दरख्तों में कदमों की आवाज़ें पीछे मुड़कर नहीं देखती। ख्वाबों के सिलसिलों के पीछे फूलों को You start with it. I can't. Sorry.
ارے ابھی تمہیں پڑھ رہی تھی آپ کے سامنے. تو پتہ طبیعت خراب ہو گئی. خالی بستروں پر رکھے ہوئے تکیے اداس لڑکیوں کی طرح پڑے ہیں. ہوا کے ساتھ شور مچاتی جسموں میں اترتی موسیقی، پانی لینے جاتے ہوئے بادل، گھروں کو لوٹتے ہوئے لوگ. آگے بہت آگے جہاں خوابوں کے بوجھ سے گردنیں جھکی جا رہی ہیں، سینوں میں ٹھنڈے پانی کی ندی بہتی ہے. سفید پرندے پانی اپنی چونچ میں لے کر اڑتے ہیں. کبوتروں کی جوڑیاں ایک دوسرے کا پیچھا کرتی ہیں. جہاز ساحلوں پر لنگر انداز ہیں. کوئی آہستہ سے کاندھے چھو لیتا ہے. قسمیں قواری ہیں، تم ان ساحلوں تک ہو کر آ جاؤ. سمندروں کے آدھے حصے پر دھوپ رہ گئی ہے اور قدم مسافتوں کی بھیڑ میں بہنے لگے ہیں. تنہائی کے گرد ہانپتی آنکھوں سے سفر کے دکھ عذابوں کی بے ہوشی کو دے دیں. دور سفید پھولوں کے گھنے درختوں میں قدموں کی آوازیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی. خوابوں کے سلسلوں کے پیچھے جسم دھنکی ہوئی روئی کی طرح گزرتے ہیں. یہ سب سفر کا حصہ ہے. Okay. My turn. Pillows placed on empty beds recline like sad girls. Music descending into bodies, kicking up a ruckus with the wind. Clouds going to fetch water. People returning home. Ahead, far ahead, where heads bow with the weight of dreams, rivers of cold water flow inside our hearts. White birds take the water in their beaks and fly off. White birds take the water in their beaks and fly off. Pairs of pigeons follow one another. Ships are anchored at shores. Someone softly touches a shoulder. These are maiden vows. Come, travel those shores. The sun has lingered over half the seas, and footsteps have begun to flow through crowded journeys besieged by solitude. Sorrows of journeys suffered by eyes gasping for breath should be consigned to a swoon of torment among the far-off white-flowered trees. The fall of footsteps does not turn to look. Behind the sequences of dreams, bodies pass like carded cotton. This is all part of the journey. Wow, thank you very much. And we have probably last 3 or 4 minutes. And I think I would like to ask Daisy that about this. Daisy, آپ کیسے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو یہ نظم ترجمہ کرنی ہے، اور یہ کیسے آپ اس نظم تک پہنچی؟ کیونکہ آپ زیادہ تر جو آپ نے ترجمے کیے ہیں وہ ہندی سے ہیں. ہاں، تو میں نے کئی سال پہلے میں نے عزرا کی 4 افسانے میں نے ان کا ترجمہ کیا تھا، کر چکی تھی. لیکن میں زیادہ تر میں تو نظموں کا ترجمہ نہیں کرتی. تو سید بکر کے دنوں کے دوران لوگوں کا بیٹا انہوں نے
मुझको कांटेक्ट किया था और पूछा कि क्या आप और अज़रा के और कुछ कर सकती हैं तो फिर उन्होंने भिजवा दिया सब कुछ all of the books तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसको देखूं नींद की मुसाफतें तो पहले मैंने सोचा ये तो मेरे लिए this is not like my thing हाँ मैंने लेकिन फिर पता नहीं क्यों it's very mysterious the mystery pulled me in and I was sort of recovering from Reet Samadhi as you know is a difficult brain kind of crunching task so I liked how smooth this was. It's a very smooth poem and it's very mysterious. I don't even claim to understand it that much. But I loved that I could retain the mystery in my translation, that I could pass the mystery I felt on into the translation. And it was, the difficulty really was that there's no stopping and starting. It's not clear sometimes how the phrases connect grammatically. So I had to figure out how to preserve the ambiguity between the thoughts so that the English reader wouldn't think, but why, who, you know, where did that come from? Or, you know, so that you wouldn't ask these questions, you would just say, yes, this flows, this makes sense. So that's what I did. I would like to have your opinion about this, that this poem has a very different sort of musical structure, and it has not prose in that sense as the prose we see normally, but it has not that poetic rhythm which we normally have here, because that poetic rhythm is external. It has some sort of internal, and it go line upon line and linking the first line with the second line. So how you felt that? Yes, I had, because it's like, in English it's called enjambment, when the meaning can be split between two lines. And so I had to make every line seem like it could connect to the last line. So it's like fitting to, you know, it's like when you make a train, a toy train, and you fit all the cars together. So I had to make it so that it would seem like you could imagine each line fitting together with the next one, but it would also stand on its own. And the worst ones are the very long bits, the paragraphs. That was very hard because grammatically, like, you can get very lost in those. And I kept asking my friend Aftab, who's my Urdu tarjuman, he was very helpful. And I kept saying, what's going on? What's the order of events? And of course, he didn't know either. Unko to bhi pata nahi tha. Lekin, you know, bahut madad di thi. We talked about it. We talked about how these thoughts might progress. मेरे ख्याल में हमारे पास अभी हैं 1-2 मिनट. अगर कोई एक क्वेश्चन कोई साहब भी करना चाहें, तो Daisy is here to answer. जी, Saima, yeah. Mike. जी please, जी please. और ये भी वो इनका भी है. Thank you. पीछे बोलो. नहीं, दोनों हो सकते हैं. Okay. My question, तो बहुत शुक्रिया अज़रा आपका कि इतनी खूबसूरत नज़्म और डेज़ी आपने हम तक पहुंचाई. Daisy, I heard an interview of yours in which you said कि translation is like dismantling a Lego building. एक Lego की building है, उसको dismantle करके दोबारा बनाना होता है, and the building is never the same. Right. Yes. Yeah. So could you please tell us a bit about your process of dismantling and then reconstructing it? Thank you. So like imagine if you got a Lego set to build Hogwarts Castle, right? My daughter has one. So you and you build the whole thing perfectly by the instructions. So that's the Urdu poem, okay? The perfect Hogwarts Castle. But then somebody comes along and knocks into it, and the whole thing breaks and falls on the ground, and you're so sad, but you say, I want to rebuild it. I want it to be the same.
But it's never going to be the same because you lost the instruction booklet and half the pieces are stuck in the floorboards and that kind of thing. So you rebuild something new. And so the process of dismantling is where my first draft I write by hand and in a completely literal English, like bad, it sounds bad. The whole thing is bad and it's covered with question marks and drawings and things like that. And then I type it into the computer and then I start just playing with it. I start rearranging it. I often don't even look at the Urdu for a while. I just try to make it, it's like if you want to make your new castle stand up, you can't still keep looking back at the old castle because you're missing some of the parts. You have to find a new way to make it stand on its own. So an English translation is successful when it stands on its own, or any translation is successful. It has to live on its own. And then you go back and you check things and you make sure that you captured the essences. But it'll never be the same. So something that people keep asking me, they say, well, but what's lost in translation? Isn't something lost? And so my new answer is, yes, everything is lost. The whole thing is gone. It's the language, the poem, it's all gone. Thank you very much. Yes, and then you rewrite it. Yeah. अभी सवाल बाकी है या एक ठीक तो है? आप लीजिए। Okay, now thank you very much. Time is over. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब उनका टाइम खत्म। टाइम हो गया। और पता नहीं हम कोई बात आप तक पहुंचा पाए हैं कि नहीं, लेकिन हमारी कोशिश कबूल फरमाएं।